الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام جناب پیر سید انور شاہ صاحب مدظ العالی وعلی قدر مولانا محمد نواز ہزاروی صاحب اور انتہائی محترم قاری مولانا محمد صادق صاحب، دیگر علماء کرام اور معزز حاضرین کرام، آج آپ کی اس خوبصورت مسجد میں اس خوبصورت اجتماع کو دیکھ کر دلی مسرت محسوس کر رہا ہوں۔ حضرات، آپ نے اس سارے پروگرام کی ابتدا بھی اور برکات بھی اور ایک حجت اللہ فی الارض کی کرامت بھی آپ نے سماعت فرمائی، اس پر میں تفصیلی طور پر کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گا۔ آج کی یہ مختصر مگر خوبصورت، دل نشیں، پیوستہ، حسین، برجستہ یہ محفل صرف اور صرف اس کا محور مثنوی شریف ہے۔ حضرات گرامی، یہ سراسر اخلاص کا ترجمہ ہے، اور اخلاص قرب و حضور کی علامت ہے۔ بہجت، قبولیت اور اپنائیت کی بنیاد بھی ہے اور نتیجہ بھی، اور یہ مثنوی شریف اس اخلاص کا ثمرہ ہے، نتیجہ ہے، یا اخلاص کے عنوان کی تفسیر ہے۔ آج تھوڑی دیر پہلے میں نے مثنوی شریف یہ جلد کھولی تو ایک ہی شعر پر نظر لگی، تو میں اسی میں ڈوب کے محو ہو کے رہ گیا، نہ اس کی تفسیر معلوم کر سکا، نہ اس کے لوازمات، نہ اس کے مدرکات، جہاں ہے جیسے ہے ویسے ہی آ گیا۔ تو محترم خلیفہ مظہر اقبال صاحب میرے قریب تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ آج جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ کے بغیر، پہلے بھی تو کچھ نہیں ہوا، لیکن آج تو بالکل ہی کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ آج میرے ذہن میں کوئی نئی بات اتری نہیں ابھی تک، مگر محفل اتنی حسین ہے کہ یوں لگتا ہے کہ میں ایک خوبصورت چمن میں سیر کر رہا ہوں، اور ہر شریعت و طریقت کی ٹہنی پر جھومنے والا ہر پھول، اس کی خوشبو اور مہک میں کوئی کمی محسوس مجھے نہیں ہو رہی، مگر کمال یہ ہے کہ جس بھی پھول کی خوشبو محسوس ہوئی، لگتا یہ ہے کہ یہ اس زمین کا اثر نہیں، اس پانی کی تاثیر نہیں، اس ہوا کا اثر نہیں، اور ماحول اور سورج کی کرنوں اور چاند کی چاندنی کے فیضان کی برکت نہیں، بلکہ خاموش طریقہ سے پنہاں چپ چپ، خاموش سحری کے وقت جب کائنات میں غافل سوئے ہوتے ہیں، اس وقت مدینہ شریف سے ہوا آتی ہے، تو وہ عطر، وہ خوشبو، وہ مہک، وہ اپنے پھولوں کو دے کر وہ ہوا آگے گزر جاتی ہے۔ تو وہ ایک نسبت ہے، ایک تعلق ہے، ایک پیار ہے، اور میں کیا کہوں، وہی تو ایک زندگی ہے، اور جسے وہ مہک نہیں ملی، وہ کیا زندگی کیا ہے اس کی، وہ تو چلتا پھرتا مردہ ہے، وہ چلتا پھرتا مردہ ہے اور انسانیت کی آبرو سے محروم ہے، لیکن جسے اس بارگاہ اقدس و اعلیٰ، معظم و بالا
اس نبی دو عالم قاسم جنت و کوثر صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت، محبت اور پیار کا ایک رشتہ نصیب ہوا ہے، زندگی کا لطف اسے محسوس ہوا۔ لیکن میں ایک بات اور عرض کروں کہ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ آپ کی محنت ہے، یہ آپ کی کمائی ہے، یہ آپ کی ہمت ہے، یہ آپ کی سعی پیہم اور جستجوئے عتم کا نتیجہ ہے کہ آپ کے دلوں میں ان کی محبت آ گئی؟ نہیں دوستو، یہ ان کا کرم ہے کہ کس کس دل کو پسند فرما کے اس میں اپنی یاد اتار دی ہے، کس کس دماغ کو پسند فرمایا کہ اس میں اپنا خیال دے دیا، اور کون کون سی روح پسند آئی کہ اس میں اپنا جمال عطا فرمایا۔ تو یہ ہے وہ محبت کی وہ محفل کہ جس محفل کی ابتدا اور انتہا اور صرف ایک ہی ہے، وہ یہ کہ ہر مومن کا دل، اس کی آرزو، اس کی جستجو، اس کی گفتگو، اس کی زندگی کی انتہا در رسول ہے اور وہاں وہ پہنچ جائے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے انسان کو فضیلت، بڑی عظمت عطا فرمائی، بڑی فضیلت، بڑی عظمت عطا فرمائی۔ مخلوق گننا چاہو تو نہ گن سکو، کبھی نہ گن سکو، تعداد کے اعتبار سے نہیں کہ فرشتے کتنے ہیں، انسان کتنے ہیں، درخت کتنے ہیں، پہاڑ کتنے ہیں، اس اعتبار سے نہیں، عدد کے اعتبار سے نہیں، جنس کے اعتبار سے۔ آسمان ہے وہ زمین کی جنس نہیں، زمین پانی کی جنس نہیں، پانی پتھر کی جنس نہیں، پتھر ہوا کی جنس نہیں، ہوا سورج کی جنس نہیں، سورج گرد و غبار کی جنس نہیں، اور یہ گرد و غبار ستاروں کی جنس نہیں، اور یہ ستارے ملائک کی جنس نہیں۔ حضرات یہ جدا مخلوق ہے اور بے انداز مخلوق ہے، بے انداز مخلوق، اور ہر مخلوق کو اللہ نے ایک مخلوق کو دوسری پر فضیلت دی ہے، کسی نہ کسی ایک نوع سے، ایک جہت سے، ایک وصف سے، جزوی کلی نہ صحیح تو جزوی طور پر ایک نہ ایک جنس کو دوسری جنس پر فضیلت حاصل ہے، مگر ایک انسان ہے، ایک انسان ایسا ہے یہ فرش پر رہتے ہوئے عرش سے افضل ہے، اس کا مرتبہ عرش سے بھی بالا تر ہے۔ عرش کتنا ہے؟ یہ 7 زمینیں، یہ 7 آسمان، یہ اکٹھے کر دیے جائیں تو عرش کے دامن میں رکھو تو گم ہو جائیں۔ جیسے آپ کوئی چیز اٹھا کے اپنی جیب میں رکھیں اور وہ نظر نہ آئے، اس طرح یہ سارا عالم اٹھا کے عرش کے دامن میں رکھو، گم ہو جائے۔ اتنا وہ بڑا، اتنی اس کی پہنائی، اور پھر اس کی عظمت، جس پر 360 کنگرے ہیں، اور ہر کنگرے پر ان گنت کروڑوں اربوں خربوں فرشتے ہیں، اور ایک کنگرے سے دوسرے کنگرے پر جاؤ تو پہلے کنگرے سے دوسرا کنگرہ 10 گنا زیادہ وہاں فرشتے ہیں، اور سب تقدیس میں ہیں، تحمید میں ہیں، کوئی ذکر کر رہے ہیں، کوئی رکوع کر رہا ہے، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی بقول قبلہ شاہ صاحب کے نعرے مار رہا ہے۔ اس کا نعرہ کیا ہوگا؟ اس کا نعرہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اس کا نعرہ ہے اللہ 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 اللہ، اسی میں ڈوبا ہوا ہے۔ کروڑوں سال گزر گئے، نہ وہ تھکتا ہے، نہ وہ چپ ہوتا ہے، نہ وہ خفا ہوتا ہے، نہ وہ پریشان ہوتا ہے، ڈوبا ہوا ہے نشے میں، اللہ کے ذکر کی لذتوں میں اتر گیا ہے۔ تو یہ سارے ملائک جتنے ہیں یہ نوری مخلوق ہے، بے عیب مخلوق ہے، نوری مخلوق ہے، بے عیب مخلوق ہے، قدرت کے جلووں کے دائرے کے اندر پرورش پانے والی مخلوق ہے۔ مگر انسان یہ کیا شے ہے؟ یہ بھی ایک جنس ہے، یہ بھی ایک شے ہے،
اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں فرش دیکھو اور عرش، ستارے دیکھو اور ذرے، تخت دیکھو اور بخت، راج دیکھو اور تاج، دریا دیکھو اور صحرا، چمن دیکھو، دمن دیکھو، کوہ دیکھو، پہاڑ دیکھو، آسمان دیکھو، اس کی برجیں دیکھو، سدرۃ المنتہا دیکھو، اس کے پتے دیکھو، فرشتے دیکھو، کائنات دیکھو، یہ سارا ایک جہان ہے۔ عرش سے لے کر فرش تک یہ عالم امکان، یہ ایک دنیا ہے، یہ ایک جہان ہے، یہ ایک عالم ہے، اس کا نام ہے عالم کبیر، اس کا نام ہے عالم کبیر، بڑا جہان۔ اور اس سے ہٹ کر اب انسان پر نظر رکھو، انسان پر نظر رکھو، تو جب غور کرتے ہیں تو زمین کی خاصیت بھی انسان میں، فرش کی خاصیت بھی انسان میں، عرش کی خاصیت بھی انسان میں، فرشتے کی خاصیت بھی انسان میں، جنت کے نظارے بھی انسان میں، جہنم کا غضب بھی انسان میں، سدرۃ المنتہا کی بلندی بھی انسان میں، لوح و قلم کی تپش بھی انسان میں، اس کے علم کے کرنے اور جوہر وہ بھی انسان میں، اور دنیا دیکھو پانی کی لہریں، پانی کی لہریں اور لہروں کے قطرے اور اس کی جبلت، اس کی کیفیت اور اس کی ماہیت، یہ سب دیکھو تو مزاج انسان میں، جانور دیکھو تو اس کا مزاج انسان میں، پتھر دیکھو تو اس کی سختی انسان میں، پہاڑ دیکھو تو اس کا عروج انسان میں، زمین دیکھو تو اس کی عاجزی انسان میں، سمندر دیکھو اس کا جذبہ و جلال انسان میں، درخت دیکھو اس کا طول وہ انسان میں، بچھو، سانپ، گیدڑ، شیر، جانور ان کی عادتیں دیکھو تو انسان میں، اور فرشتوں کا مزاج پاک دیکھو تو انسان میں۔ فرمایا یہ انسان، اس کو کہتے ہیں عالم صغیر، کس کو کہتے ہیں؟ عالم صغیر۔ تو معلوم ہوا کہ جہان ہوئے دو، ایک ہوا کبیر، ایک ہوا صغیر۔ جب ہم تفصیل میں جائیں گے تو یہ سارا جہان عالم کبیر ہے، اور جب ہم اجمال میں جائیں گے تو انسان عالم صغیر ہے۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ تفصیل اجمال میں ہوتی ہے، یہ تفصیل جب سمیٹی جائے تو اجمال بنتا ہے، اور جب اجمال کے پردے اٹھاؤ تو پھر انسان تفصیل میں جاتا ہے۔ میں اس کی مثال دے کر پھر آپ کو اپنی شعر کی طرف لے آتا ہوں، مثال اس کی سنو۔ مثلا میں اسی ملک کی مثال دیتا ہوں۔ برطانیہ کا نقشہ تیار ہو گیا، برطانیہ کا نقشہ تیار ہے، یہ کتنا لمبا ہے، کتنا چوڑا ہے، اس میں کتنے شہر ہیں، کتنے دریائیں، کتنے پہاڑ ہیں، کتنے میدان ہیں، کتنے درخت ہیں، کتنے چمن ہیں، کتنے دمن ہیں، کتنے کوہ ہیں، کتنے جانور ہیں، کتنے حیوان ہیں، کتنے پرندے ہیں، یہ سب کچھ لکھا جائے گا۔ پرندے کہاں رہتے ہیں، انسان کہاں رہتے ہیں، درندے کہاں رہتے ہیں، موجودات میں جو کچھ ہے اس انگلینڈ کے اندر یہ کہاں کہاں رہتے ہیں۔ تو جب نقشہ تیار ہوگا تو وہ لکیر کھینچ کر ایک نقطہ دیں گے، مثلا لندن سے نقطہ کھینچا جائے کہ یہ مرکزی شہر ہے لندن، وہاں سے لکیر کھینچی گئی، سیدھے دوڑتی ہوئی لکیر یہاں وٹ فورڈ میں آئی، بیڈ فورڈ میں آئی، یہاں لکیر پہنچا کے ایک نقطہ دیتے ہیں، اس کے اوپر لکھ دیں گے بیڈ فورڈ۔ تو نقشہ دیکھنے والے جب نقشہ دیکھیں گے، یہ دیکھو یہ لندن ہے اور یہاں سے یہاں بیڈ فورڈ اتنا دور ہے، اور یہ بیڈ فورڈ ہے، ایک نقطہ ہے جس کا نام بیڈ فورڈ ہے، یہ ہے اجمال۔ اور جب بیڈ فورڈ کے اندر داخل ہوں گے تو پھر ہم پوچھتے ہیں یہاں مرد کتنے ہیں، یہاں عورتیں کتنی ہیں، یہاں بچے کتنے ہیں، یہاں بوڑھے کتنے ہیں، یہاں جوان کتنے ہیں، یہاں کالے کتنے ہیں، یہاں سرخ کتنے ہیں، یہاں پیلے کتنے ہیں، یہاں نیلے کتنے ہیں، یہاں زرد کتنے ہیں، یہاں مرد کتنے ہیں، یہاں فرد کتنے۔ پھر ہم ادھر جائیں گے، پھر دکانیں کتنی ہیں، پھر بڑی کتنی ہیں، پھر چھوٹی کتنی ہیں، یہ ہر دکان میں کیا چیز ہے، کہاں بنی ہے، کون لایا ہے، بیچتا کون ہے، خریدتا کون ہے، بھاؤ کیا ہے، کس وقت دکان بند ہوتی ہے، کس وقت کھلتی ہے، عورتیں کہاں رہتی ہیں، مرد کہاں رہتے ہیں، بچے کتنے، کیا پڑھتے ہیں، کون پڑھاتا ہے، کیوں پڑھتے ہیں۔ جب یہ تفصیل میں جاؤ گے تو جتنا یہ ملک لمبا ہے اتنی ہی اس کی بھی توضیح و تشریح ہو جائے گی۔ تو فرمایا جب اس کو ہم نے سمیٹا تو نقطہ بن گیا، جب ہم اس شہر کو پھیلایا تو پورے کئی علاقوں میں، کئی میلوں میں یہ شہر پھیل گیا۔ انسان تم اس کو عالم صغیر کہتے ہو، جب ہم اس کو کھولتے ہیں تو یہی عرش ہے، یہی فرش ہے، یہی مشرق ہے، یہی مغرب ہے،
یہی شمال ہے، یہی جنوب ہے، یہی دریا ہے، یہی صحرا ہے، یہی بندہ ہے، یہی بندہ خدا نما ہے، یہی بندہ ہے، یہی بندہ خدا نما ہے۔ حضرات گرامی، یہ عالم صغیر ہے۔ یہاں کے جناب رومی کیا فرماتے ہیں؟ یہاں آ کے آپ کا مزاج تڑپ کے بولتا ہے، میں آؤ نہ میں تمہیں انسان کی حقیقت سے آگاہ کروں۔ فرماتے ہیں عالم کبریٰ بقدرت سخرا کر دے، عالم کبریٰ بقدرت سخرا کر دے، کرد خدرا در کہیں نقش نورد، کرد خدرا در کہیں نقش نورد۔ ہم دیکھتے ہیں یہ چھوٹا سا انسان ہے، جب یہ پھیلا تو عرش بھی اس کے پاس ہے، فرش بھی اس کے پاس ہے، کائنات اس کے پاس ہے۔ یہ جدھر دیکھتا ہے کمال کرتا ہے، اور ہر جگہ کی خاصیت ہے، لیکن ہر انسان اس کے اندر یہ مزاج موجود ہے۔ لیکن جن کو اللہ رب العالمین نے قرب دے کر، نور عطا فرما کر، سرور دے کر، پاکیزگی دے کر، طہارت دے کر، منزہ کر کے، پاک کر کے، صاف کر کے، ستھرا کر کے، سارے کائنات کا جوہر اس کے وجود کے اندر رکھ دیے، یعنی کہ مٹی رکھ دی، ادھر ستارہ رکھ دیا، ادھر شیر کی ٹانگ رکھ دی، ادھر گیدڑ کا کان رکھ دیا۔ اس طرح نہیں ہے، گیدڑ کی ماہیت و کیفیت کیا ہے وہ اثر رکھ دیا، شیر کی حرکت رکھ دی، زمین کا جوہر رکھ دیا، آسمان کا جوہر رکھ دیا۔ وہ جس جوہر کی طرف رخ کرے زمین سامنے آ جاتی ہے، آسمان کی طرف رخ کرے وہ جوہر اندر ہوتا ہے، ادھر توجہ کرے تو آسمان سامنے آ جاتا ہے۔ ستارے دیکھے، عرش دیکھے، فرش دیکھے، لوح دیکھے، قلم دیکھے، قرآن دیکھے، انبیاء دیکھے، اولیاء دیکھے، ولی دیکھے، امیر دیکھے، غریب دیکھے، فقیر دیکھے، یتیم دیکھے، یسیر دیکھے، اسیر دیکھے، یہ سارے ہر ایک اس کے اندر ہوتے ہیں۔ جدھر جدھر نظر اٹھتی جاتی ہے وہ تصویریں اس کے سامنے آتی جاتی ہیں، تصویریں اس کے سامنے آتی جاتی ہیں۔ تو یہ پھر عالم کبیر ہوا۔ پھر یہ عالم کبیر ہوا۔ میں آپ اس کا ایک حوالہ دے کے پھر میں آپ کو تفصیل کے ساتھ آگے لے جاتا ہوں۔ حضرات گرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ فرما تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پوچھنا ہو تو پوچھ لو، کوئی پوچھنا ہو تو پوچھ لو۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں ان الارض رفع لی الدنیا وانا انظر فیہا الی یوم القیامہ وانا انظر فیہا الی یوم القیامہ کأنما انظر الی کفی ھذا۔ منبر پر کھڑے ہو تشریف فرما ہیں، اپنی ہتھیلی دکھا دیں، یہ میرا ہاتھ دیکھو، یہ میرا ہاتھ دیکھو۔ پھر اپنے سامنے ہاتھ کر کے فرماتے ہیں جس طرح میں اپنی لکیریں ہاتھ کی ملاحظہ کر رہا ہوں، جس طرح میں اپنے ہاتھ کی لکیریں دیکھ رہا ہوں اور کوئی لکیر میرے ہاتھ کی میری نظر سے غائب نہیں ہے، اس طرح اللہ کی ساری مخلوق میری نظر کے سامنے ہے۔ وَأَنَا أَنظُرُ فِيهَا، اور اس ساری کائنات میں میری نظر گھوم رہی ہے۔ اللہ نے ساری دنیا اٹھا کے میرے سامنے کر دی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں۔ اور یہ نہیں کہ ابھی انظرو، یہ ماضی کا صیغہ ہے، یہ مضارع کا صیغہ ہے، مطلب یہ نہیں فرمایا نظر تو میں نے دیکھا ہے، نہیں فرمایا دیکھتا ہوں، دیکھتا ہوں۔ اور مضارع کے صیغے میں دو زمانے ہوتے ہیں، ایک حال ماضی، کس نے کہا ہے ماضی؟ مضارع کا صیغہ ہے، اس میں دو معنی ہوتے ہیں،
ایک اس میں دو زمانے ہوتے ہیں، حال، مستقبل۔ حال، مستقبل، تو گویا انظروں میں دو زمانے ہیں، حال بھی ہے، مستقبل بھی ہے۔ اے میرے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں، اے اس زمانے میں کائنات میں موجود لوگوں، اب بھی میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، اور جو قیامت تک لوگ آئیں گے ان کو بھی دیکھوں گا۔ جو قیامت تک چیزیں آئیں گی ان کو بھی دیکھوں گا۔ تو معنی کیا ہوا؟ دیکھ رہا ہوں اور دیکھوں گا۔ اور یہ ہے، اس میں استمرار ہے، ترجمہ اس طرح ہوگا، دیکھ رہا ہوں اور قیامت تک دیکھتا رہوں گا۔ معنی اس طرح ہے، قیامت تک دیکھتا رہوں گا۔ حضرات گرامی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، لیکن جس نے نبی کے چہرے کی تلاوت کی ہے اور رخ والضحیٰ کا فیض اپنی روح کے اندر اتار دیا ہے، وہ ممبر پہ بیٹھے، وہ بیٹھے ممبر پر، وہ اس طرح منہ کر کے کہتے ہیں، خطبہ سنا رہے ہیں، صحابہ امبو در امبو، لب بلب مسجد بھری ہے، اور آپ خطبہ چل رہا ہے، خطبے کے دوران فرماتے ہیں، ساریہ دشمنوں نے تمہیں گھیر لیا ہے، پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ یہ کہہ کے، یہ فرما کر آپ نے خطبہ شروع کر دیا۔ یعنی نہ رکاوٹ آئی، نہ زبان رکی، نہ لہجہ بدلا، نہ زبان رکی، نہ لہجہ بدلا، نہ طبیعت بدلی۔ عالم جلال میں اسلام کی بالادستی دیکھنے کے لیے فرمایا، یا ساریۃ الجبل، یہ فرما کے شروع گئے۔ تھوڑا وقت گزرا، حضرت ساریہ آتے ہیں، کامیابی کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں کہ یہ نیا جملہ یا ساریۃ الجبل یہ کس طرح خطبے کا حصہ بن گیا؟ امیر المومنین نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا میں سمجھ نہیں آئی ہوا کیا، میں دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ دیکھو تو صحیح، ابھی دیکھو ہوتا کیا۔ حضرت ساریہ آتے ہیں، سب ان کے ارد گرد ہوتے ہیں، لپٹ گئے، جھرمٹ میں لے لیا۔ ساریہ ایک دن خطبہ مبارکہ کے دوران حضرت عمر فرمانے لگے، امیر المومنین نے فرمایا، نائب مصطفیٰ نے فرمایا، رازدار رسول نے فرمایا، مراد نبی نے، رازدار رسول نے ممبر پاک پر کھڑے ہو کر یوں ارشاد فرمایا تھا، آپ کو کچھ پتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ فرمایا تو تھا کافروں نے گھیر لیا تھا، لیکن یہ تو نہیں معلوم کہ کہیں دور سے آواز آئی۔ حضرت عمر یوں قریب آ کے فرما رہے تھے، ساریہ کنارے ہو جا، کنارے ہو جا۔ یہ ممبر پہ بیٹھے ہیں، وہ نہاوند کے شہر میں ہیں۔ کمال ہے اس نظر کی جو دیکھ رہا ہے، کمال ہے اس نظر کی جو اتنے دور دیکھ رہی ہے، اور کمال ہے اس زبان کی جو آواز پہنچا رہا ہے، اور کمال ہے اس کان کی جو سن رہا ہے، کمال ہے اس کان کی جو سن رہا ہے، اور کمال ہے اس زبان کی جو پیغام دے رہی ہے، اور کمال ہے اس نظر کی جو حالات کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ حضرات گرامی، یہ دوری اور نزدیکی، یہ قرب و بعد، یہ اتصال و انفصال و وصل و وصال، یہ تمام تقاضے مرحلے یہ نور کی زد میں ہیں، یہ سب نور کی زد میں ہیں۔ اندھیرا ہو تو اتصال و انفصال، دوری و نزدیکی، جدائی و ملاقات، یہ اندھیرے میں، یہ اندھیرے کے فیصلے ہیں۔ اور جب سورج نکلتا ہے ساری چیزیں روشن ہوتی ہیں، جب دل کی آنکھ دیکھتی ہے اور نور ساری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، دور بھی نزدیک اور نزدیک بھی نزدیک۔ تو یہ ہے انسان عالم کبیر، اسی لیے فرمایا۔ مگر میں ایک بات اور عرض کروں، آگے جو جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی ہے، میں ان دونوں شعروں کو ملا کر، دونوں اشعار کو ملا کر میں اب نتیجہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں، عالم کبریٰ بقدرت سخرہ کرد، سخرہ کرد، مسخر کر دیا، سارے جہان کو، عالم کبریٰ جو انسان ہے، سارے جہان کو اس نے مسخر کر دیا ہے۔
اتنا بڑا انسان کہ جس نے دو عالم کو اپنی مٹھی میں بند کر دیا، دو عالم کو اپنے دامن میں پناہ دے دی ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو اپنی نگاہ کے احاطے کے اندر سمیٹ رکھا ہے، اس کے متعلق کرد خود را در کہیں نقش نورد، کہ اتنا بڑا انسان جو عالم کبریٰ کہلاتا ہے وہ کس طرح عاجزی اور کس طرح کمزوری اور کس طرح انکسار کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اس طرح اب آگے جا کے وہ مثال دیتے ہیں، وہ شعر پڑھنے کی ضرورت نہیں، لیکن اس کا ترجمہ عرض کر دوں، اس طرح جیسے پانی ہو اور پانی پر گھاس، پانی کے اندر سے جو گھاس نکلتا ہے اور وہ اوپر پتے پھیلا دیتا ہے، تو نیا دیکھنے والے آدمی کو پتہ نہیں ہوتا، اسے پتہ کہ یہ سبزہ ہے، یہاں کوئی پانی نہیں، نیچے پانی ہوتا ہے، اوپر سبزہ ہوتا ہے۔ اس طرح جس طرح پانی کے اندر سے سبزہ اٹھ کے اوپر پتے پھیلا کے پانی کو چھپا دیتا ہے، اس طرح بشریت روحانیت پر، بشریت نورانیت پر، بشریت نور نبوت پر غالب کر کے پردہ ڈال کے لوگوں کے سامنے اس طرح اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں، تاکہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں لوگوں نے پتھروں کو خدا بنا لیا ہے، سورج کو خدا بنا لیا ہے، ستاروں کو خدا بنا لیا ہے، سانپ کو خدا بنا لیا ہے، مورتیوں کو پوجنے لگے، وہ جو کچھ نہیں کرتے اپنے ہاتھ سے تیار کر کے سامنے رکھ کے کہ یہ میرا خدا ہے، اور ہر آدمی اپنی مرضی کا خدا خود بنا لیتا تھا۔ تو جب اتنا پست تھا ذہن، اتنی کمزور تھی انسانیت اور اتنا کمزور تھا انسان کا علم کہ وہ اپنے ہاتھ سے خود بنا کے سجدے کرتا تھا ظالم، لیکن وہ فرق نہیں کر سکتا تھا۔ تو اگر ایسا نبی کہ جو ساری کائنات کو اپنی مٹھی میں رکھنے کی قدرت رکھتا ہے، رکھے ہوئے ہے، جب یہ اپنے کمالات یوں بے غبار یوں بے حجاب دکھانے لگے تو ساری دنیا یہ سمجھے کہ یہی تو خدا آ گیا ہے۔ تو فرمایا کہ اس توحید کے جلوے کو قائم رکھنے کے لیے بشریت کا پردہ ڈالو اور عاجزی اور انکسار رکھو، کبھی پتھر باندھو اور کبھی بھوک کا مظاہرہ کرو اور کبھی دیا بجھا کے رکھو اور کبھی گھر میں چولہا نہ جلے تاکہ پتہ چلے یہ بھوکے ہیں تو ہم بھی بھوکے ہیں، ورنہ دودھ کی نہریں چلانے والا اگر بھوکا رہتا ہے تو اس میں حکمت یہ ہے کہ یہ لوگ جو دیوانے پتھروں کو خدا بنا رہے ہیں، جب میری قدرتوں کو یوں دیکھیں گے، ملاحظہ کریں گے تو میں ہزار روکوں گا تو پھر بھی یہ سجدہ کریں گے کہ تم خدا ہو گئے ہو۔ تو توحید کے تقدس کے لیے خود کو عاجز بنا دیا، توحید کی عظمت کے لیے، توحید کے تقدس کے لیے، اس لیے فرمایا کرد خود را در کہیں نقش روت، خود کو تنہا عاجزی کے ساتھ وقت گزارا تاکہ توحید کی عظمت پر فرق نہ آ جائے۔ آگے فرماتے ہیں حضرات، جس نے توحید کو عظمت دی اور عظمت والی توحید کو اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے عجز سے، اپنے انکار سے، اپنے اقرار سے، اپنے انکسار سے، ہر لمحہ توحید، ہر لمحہ توحید، ہر لمحہ توحید، وہی خدا ہے جس نے اس ذات اقدس کو عالم کبریٰ بنا کے بھیجا۔ پھر عالم کبریٰ کیوں بنایا؟ بڑا جہان کیوں بنایا؟ اس لیے کہ زمین خلیفہ نہ بن سکی، جبریل خلیفہ نہ بن سکا، آسمان خلیفہ نہ بن سکا، عرش خلیفہ نہ بن سکا، جنت خلیفہ نہ بن سکا، جن خلیفہ نہ بن سکا، فرشتے خلیفہ نہ بن سکے، حوریں خلیفہ نہ بن سکیں، پہاڑ خلیفہ نہ بن سکیں، دریا خلیفہ نہ بن سکیں، سمندر خلیفہ نہ بن سکیں، بہار خلیفہ نہ بن سکے، دو جہاں کا یہ عالم قدس کے یہ انتہائی نظارے یہ خلیفہ نہ بن سکے۔ تو خلیفہ بنانے کے لیے ایک وہ ذات چاہیے جسے کمال بھی حاصل ہو، جمال بھی حاصل ہو، جس کے اندر کمال بھی ہو، جس کے اندر جمال بھی ہو، جس کے اندر علم بھی ہو، جس کے اندر صبر بھی ہو، جس کے اندر حلم بھی ہو، جس کے اندر قدرت بھی ہو، جس کے اندر قدرت سنبھالنے کا پیمانہ بھی ہو، جس کے پاس اختیار بھی ہو اور اختیار کو ہر وقت استعمال کرنے نہ کرنے میں اس کے مزاج کے اندر تحمل موجود ہو، جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے، جس کو دیکھ کر توحید کا جلوہ نکھر جائے، جس کو دیکھ کر خدا کے ایک ہونے کا یقین پختہ ہو جائے، جس کو دیکھ کر خدا کا علم،
خدا کا علم، خدا کے جلوے، اس کی رحمانیت، اس کی رحیمیت، اس کا کرم، اس کا جمال، اس کا جلال، اس کی بخشنہاری، اس کی شان ستاری اور اس کا مقام غفاری، یہ ساری چیزیں نبی کے وجود میں دکھائی گئی ہیں کہ یہ نائب بھی ہے، خلیفہ بھی ہے اور میری قدرت کا تماشا بھی ہے۔ اس لیے فرمایا تم ہی عالم کبریٰ ہو، تم ہی عالم کبریٰ ہو۔ تو جب وہ آئے دنیا میں عالم کبریٰ بن کر، انسان عالم کبریٰ بنا، دنیا میں تشریف فرما ہوئے، تو زمین تابع ہے، آسمان تابع ہے۔ آسمان کتنا بڑا ہے مگر نبی پاک اس سے بڑے، سورج کتنا بڑا ہے، نبی پاک اس سے بڑے، اور جو بڑا ہوتا ہے چھوٹے اس کے تابع ہوتے ہیں، یہ اس سے بڑے۔ اس لیے فرمایا ایک وقت آیا تھا نا، سورج غروب ہو گیا تھا، تو ایک کامل بڑے نے اپنے غلام چھوٹے کو حکم دیا تھا۔ انداز کلام میرا تھوڑا بدلا ہوا ہے، بے ادبی نہ ہو جائے۔ ایک کامل بڑے نے صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنے غلام چھوٹے کو جو سارے جہان کو منور کر رہا ہے حکم دیا تھا، میرے علی کی نماز قضا ہو گئی، واپس آؤ۔ دوڑتا ہوا نہیں آئے، تو پھر بڑا کون ہوا؟ کون ہے بڑا؟ اندازہ کرو نا بڑا کون ہے۔ پھر مکے کی پہاڑی، ایک پہاڑی پر جا کے جبل ابو قبیس پر کھڑے ہوئے، جبل ابو قبیس پر کھڑے ہوئے اور بڑے بڑے خبیث تماشا دیکھنے آئے، اپنے بھی تھے بیگانے بھی، اپنوں کو تو ایمان ملنا تھا اور خبیثوں کو تو جہنم کے دروازے کھلنے تھے۔ وہاں کھڑے ہو کے فرمایا کیا دیکھنا چاہتے ہو معجزہ؟ فرمایا چاند، کچھ یہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، ادھر آؤ۔ کیا دوڑتا ہوا نہیں آیا؟ ان اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کیا چاند دوڑتا نہیں آیا؟ اتنا بڑا چاند، اتنے دور رہنے والا۔ تو یہ مکہ شریف میں رہنے والے آقا دو عالم، اب پوچھو نا دل سے بڑا کون ہے؟ کون ہے بڑا؟ اور جب حضور تشریف لے گئے، ایک آسمان دوسرا آسمان، اس کی نہ لمبائی کا پتہ، نہ چوڑائی کا پتہ، نہ بلندی کا پتہ، یہ اتنا بڑا، اور جتنا یہاں سے آسمان اونچا ہے اتنا ہی موٹا ہے۔ لیکن جب حضور گزرنے لگے تو آسمان سلام کرنے لگا، ایک آسمان دوسرا، پھر فرشتے، پھر عرش جھک گیا، عرش کے سر پہ نبی پاک قدم رکھ کے کھڑے ہو گئے۔ جب عرش جھکتا ہے نبی پاک کھڑے ہوتے ہیں، تو میں پوچھتا ہوں کہ سر پہ کھڑے ہونے والا بڑا یا سر جھکانے والا بڑا ہوتا ہے؟ کون بڑا ہے؟ پھر یہ مشرق والے کدھر منہ کرتے ہیں؟ مغرب والے کدھر کرتے ہیں؟ مکہ۔ اور جنوب والے کدھر کرتے ہیں؟ مکہ۔ اور شمال والے کدھر منہ کرتے ہیں؟ مکہ۔ مکے میں کیا ہے؟ بیت اللہ۔ اے بیت اللہ تیری کیا شان ہے؟ اس نے کہا میں بتاتا ہوں میری کیا شان ہے۔ کس نے میری شان بنائی؟ کعبے نے، بیت اللہ نے، خدا کے گھر نے، ساری دنیا جس کا طواف کرتی ہے۔ یہ جب جھکنے لگا تو رسول اللہ کی طرف منہ کر کے سر جھکا کے زمین پر لگایا، پھر واپس کھڑا ہو گیا۔ بیت اللہ میں ہوں، وہ محبوب خدا ہیں، میں گھر ہوں خدا کا، لیکن وہ بڑے ہیں میں چھوٹا ہوں، مجھے ان کے سامنے سر جھکانا ہی جھکانا۔ طواف کرے دنیا مگر بڑے کے سامنے وہ بھی جھکے گا، وہ بھی جھکے گا، لیکن چھوٹے کو بڑا کرنے کے لیے نبی خود طواف کرنے لگ گئے۔ فرمایا میں تجھے ذلیل نہیں ہونے دوں گا، تمہیں بڑا ہی کر کے رکھوں گا، میں تمہیں بڑا کروں گا۔ میں بڑا ہو کے تم چھوٹے کا جو طواف کر رہا ہوں تو تمہیں بڑا کر رہا ہوں، میں تمہیں بڑا کر رہا ہوں۔ تو پھر سوچو تو صحیح نا، عالم کبریٰ بقدرت سخرقت، ایسا ہوا۔ پھر جہاں تک اب یہ پانی ہے حضرات گرامی، پانی دوڑتا ہوا آ رہا ہے، درخت دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، پتھر دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ہر شے اور جانور دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، اور اونٹ جانوروں میں ظالم چیز، اونٹ وہ بھی پاگل، اونٹ پاگل، مست اونٹ وہ بھی پاگل، لوگ بھاگ رہے ہیں، جان چھڑا رہے ہیں، جانور اس سے پناہ مانگ رہے ہیں، اور اونٹ دوڑتا ہوا نبی پاک کی طرف آیا، دوڑتا ہوا نبی پاک کی طرف آیا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور اونٹ دیوانہ ہے، یہ مار کھانے والا ہے، یہ مار کے کھاتا آدمی کو، یہ تباہ کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، سنبھلنے نہیں دیتا، بچنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا پاگلوں کو ٹھیک کرنے کے لیے نبی مبعوث ہوا کرتا ہے۔
میں بدل جاؤں، راستہ بدل دوں تو پھر نبی کا ہوا، آنے دو نزدیک آؤ۔ جب بالکل قریب آیا تو سامنے حضور کو دیکھ کر وہ اونٹ سر سجدے میں رکھ کے سجدہ کرنے لگ گیا۔ اونٹ تم بڑے ہو لیکن تجھ سے بھی کوئی بڑا ہے، تجھ سے بھی کوئی بڑا ہے جس کے سامنے تو جھک کے ان کی بڑائی کا خیال کر رہا ہے۔ حضرات گرامی، یہ بڑے بڑے پتھر، بڑے بڑے پہاڑ جھک کے سلام کرتے ہیں، یعنی سب سے مضبوط پتھر پہاڑ احد۔ حدیث میں آتا ہے حضور نبی پاک علیہ السلام احد کے سر پہ چڑھ گئے، تشریف لے گئے، جلوہ فرما ہوئے، صدیق ساتھ ہو گئے، عثمان ساتھ ہیں، عمر ساتھ ہیں، حضرت علی ساتھ ہیں رضی اللہ عنہ۔ کمال ہے یار، غور تو کرو کہ کائنات کا مختار، خدا کا یار پہاڑ کے چوٹی پر کھڑا ہے، صدیق ساتھ ہیں، کیا نظارہ ہوگا؟ علی ساتھ ہیں، کیا تماشا ہوگا؟ عمر ساتھ ہیں، کیا دبدبہ ہوگا؟ عثمان ساتھ ہیں، کس طرح حیائیں جھوم کے آتی ہوں گی؟ پتھر پہاڑ، میرا ہاتھ دیکھ رہے ہیں آپ میرا ہاتھ دیکھ رہے ہیں نا، یوں جھومنے لگا۔ پنگوڑا دیکھا آپ جس میں بچے کو ڈال کے، جھولا دیکھا آپ نے؟ جب اسے حرکت دی جاتی ہے مگر وہ خود نہیں ہلتا، وہ بچہ جتنی دیر مرضی ٹانگیں مارتا رہے، سر ہلاتا رہے، ہلتا نہیں۔ ماں ہلاتی ہے، باپ ہلاتا ہے، بچے ہلاتے ہیں، پھر ہلنے لگتا ہے۔ لیکن وہ پہاڑ تھا، نبی پاک اس کے سر پہ کھڑے ہو گئے، صدیق ساتھ تھے، فاروق و عثمان و حیدر ساتھ تھے، پہاڑ جھولے کی طرح، پنگوڑے کی طرح وہ جھومنے لگا، وہ جھومنے لگا۔ کتنا بڑا پہاڑ ہے۔ مدینہ شریف جاؤ تو سب سے پہلے احد نظر آتا ہے، اتنا بڑا پہاڑ۔ تو نبی پاک کیا فرماتے ہیں؟ تم واقعی بہت بڑے ہو، بڑے مضبوط ہو، ہل رہے ہو، تم ہل رہے ہو۔ کیوں ہلتے ہو؟ اس لیے کہ نہ جانے پھر وہ موقع قیامت سے پہلے کب آئے گا کہ آپ آئیں اور آپ کے یار آئیں اور میرے سر پہ کھڑے ہو جائیں، آپ کے پاؤں میں پڑے ہوئے جوتے یہ میرے سر کا تاج بنے، تو میں کیا خوشی سے جھوم نہ جاؤں؟ مجھے خوشی کا اظہار کرنے دو، میں جھوم نہ جاؤں؟ میں جھوم رہا ہوں۔ پہاڑ تم بہت بڑے ہو لیکن آج تیرا سر پر تیرا بڑا آیا ہے، آج تیرے سر پر تیرا بڑا آ کے کھڑا ہوا ہے، اور تم ان کے غلام ہو اور تم ان کے تابعدار ہو اور تم ان کے پاؤں کی ٹھوکر کا ذرہ اور خیرات ہو۔ جھومو، خوب جھومو۔ نبی پاک کیا فرماتے ہیں؟ یوں ٹھوکر دی پاؤں مبارک کی، فرمایا رک جاؤ، تیرے سر پہ نبی اللہ ہیں، حبیب اللہ ہیں، اور جانتے ہو میرے ساتھ میرا صدیق بھی ہے۔ ذرا اندازہ کریں اس حدیث کا، ملاحظہ کریں کہ نبی پاک کیا کیا خوبصورت باتیں فرما رہے ہیں اور امت کو کیا پیغام دے رہے ہیں۔ فرمایا پہاڑ رک جاؤ، رسول اللہ بھی ہیں اور صدیق بھی ہیں، میرے ساتھ میرا صدیق بھی ہے۔ فرمایا رک جاؤ، فاروق بھی میرے ساتھ ہے۔ جانتے نہیں ہو تیرے سر پہ کون ہے؟ وہ دیکھو حیدر بھی ہے اور وہ عثمان بھی ہے۔ اب بھی نہ رکو گے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ پہاڑ رک گیا۔ اس کے بعد فرمایا اے پہاڑ تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا؟ ہم سب تم سے محبت کرتے ہیں۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ ہم تم سے محبت کرتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں پہاڑ کے آنکھیں ہیں، اس کے کان ہیں، اس کی زبان ہے، تو بولتا کس طرح رہا ہے؟ وہ کس طرح دیکھتا رہا؟ اس کی آنکھ ہے، وہ کان ہیں کہ جو نبی پاک فرماتے ہیں، اور خدا اور نبی کوئی حکم دیں اور آگے والا کوئی نہ سنے۔ سوئے ہوئے آدمی کو آپ السلام علیکم نہیں کہتے کہ یہ سنتا نہیں، تو نبی پاک پہاڑ کو کس طرح کہیں السلام علیکم؟ تو رک جا، میں رسول اللہ تیرے سر پہ کھڑا ہوں۔ کیا اس میں حکمت کیا تھی؟ فرمایا ان کی بھی آنکھیں ہیں، یہ نبی کو جانتے ہیں، نبی کو دیکھتے ہیں، خدا کو بھی دیکھتے ہیں۔ ان کی بھی آنکھیں ہیں، دوست اور دشمن کا پہچان کرتے ہیں، یہ جانتے ہیں صدیق کون ہے۔ یہ پہاڑ جانتا ہے، پہاڑ کا ذرہ جانتا ہے مصطفیٰ کا مقام کیا ہے۔ تو اے پہاڑ جو تو قدموں کے بوسے لے رہا ہے، معلوم ہوا تو مدینے کے پہاڑوں، عرب کے پہاڑوں میں بڑا پہاڑ ہے، مگر نبی اللہ کا
یہ سب سے بڑا تو ان کے قدموں سے لگ کے، اگرچہ تو بڑا ہو گیا مگر چھوٹا ہی ہے، میرے نبی کے قدموں کے تو فعل بڑا ہوا ہے۔ تو پوچھتا ہوں کہ عالم کبریٰ، انسان عالم کبریٰ ہے، نبی کے صدقے عالم کبریٰ ہے۔ اچھا میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں، جب کچھ بھی نہیں تھا حضرات، میں اب اختتام کی طرف جا رہا ہوں، کچھ بھی نہیں تھا، آپ بھی نہیں تھے، آپ بھی نہیں تھے، آپ کو شک تو نہیں؟ نہیں آپ بالکل ہی نہیں تھے، میں مسجد میں جھوٹ تو نہیں بول رہا، آپ تھے ہی نہیں، نہ آپ کا نام تھا، نہ کام، نہ قبیلہ، نہ قوم، آپ تھے ہی نہیں، نہ یہ آپ کی مسجد، نہ یہ بیڈ فورڈ، نہ وٹ فورڈ، نہ کوٹلی، نہ کشمیر، نہ پاکستان، کچھ بھی نہیں تھا، نبی تھے۔ مکہ نہیں تھا، مدینہ نہیں تھا، عرب نہیں تھا، یورپ نہیں تھا، ایشیا نہیں تھا، سمندر نہیں تھا، دریا نہیں تھے، صحرا نہیں تھے، صفوف سما نہیں تھے، عرش اولیٰ نہیں تھا، سدرۃ المنتہا نہیں تھا، جبریل نہیں تھا، میکائیل نہیں تھا، جنت نہیں تھا، دوزخ نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، نبی تھے۔ ایک خدا اور ایک خدا کا رسول، یہ دو تھے۔ اس وقت خدا نے فرمایا میرے محبوب تم میرے سامنے آؤ، ادھر آؤ، میرے سامنے بیٹھو، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں جاؤ سیر کرو، سیر کرو، چونکہ میرے نائب ہیں، میرے خلیفہ ہو، میرے نائب ہو، میرے خلیفہ ہو، سیر کرو۔ آپ نے سید الانبیاء بن کے جانا ہے، اللہ کا محبوب بن کے جانا ہے، آپ محبوب ہیں میرے، جاؤ سیر کرو، سیر کرو۔ تو میں پوچھتا ہوں سیر کہاں کی تھی؟ زمین نہیں، زمان نہیں، مکین نہیں، مکان نہیں، عرش نہیں، فرش نہیں، ایک خدا اور ایک خدا کا رسول، تو سیر کہاں کی ہوئی؟ نہ چمن ہے، نہ دریا، نہ صحرا ہے، نہ بلبل ہے، اور نہ پھول ہے، نہ پتے ہیں، نہ دریا ہیں، کچھ بھی تو نہیں ہے، تو کہاں کی سیر؟ تو اس کو صوفیہ فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں، اس کو کہتے ہیں السیر فی اللہ، السیر فی اللہ، اے میرے محبوب سیر کرو، یعنی تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں، سیر کر دیکھو مجھے۔ تو 70,000 سال، نہ جانے وہ ایک سال کتنے ہزار سالوں کا سال بنتا تھا، وہ 70,000 سال نبی اللہ اپنے معبود، اپنے محبوب خدا کا نظارہ کرتے رہے، اپنے خدا کا نظارہ کرتے رہے، نہ جانے کیا دیکھا، کیا پایا، کیا لیا، اور جب مطمئن ہوئے تو فرمایا اب مقام فصل آتا ہے کہ ہم نے کچھ کرنا ہے، سب کچھ تمہیں دے کے دکھا کے، سب کچھ تمہیں دے کے دکھا کے سمجھا کے پڑھا کے، اب میں رخ ادھر کرنے لگا ہوں، اب میں دنیا بنانے لگا ہوں۔ تو نبی پاک فرماتے ہیں کائنات والوں سنو، نبیوں سنو، فرشتوں سنو، جنت دوزخ سنو، وحوش و طیور سنو، دریائی صحرائی پرندوں سنو، اور انسانوں جنوں سنو، اور کائنات کی ہر شے اللہ کے بغیر، میرے اور اللہ کے بغیر جتنی کائنات ہے سب سنو، انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری، میں خدا کے نور سے ہوں، تم سارے میرے نور کا جلوہ ہو۔ تو جب یہ سارے نور مصطفیٰ کے جلوے کا فیض ہیں تو پھر بتاؤ عالم کبریٰ وہ ہیں کہ عالم کبریٰ یہ ہے؟ کہنا یہ تھا عالم کبریٰ کون بنا؟ وہ ہیں عالم کبریٰ، یہ سارا جہان عالم صغریٰ ہے۔ اس لیے فرمایا عالم کبریٰ بقدرت سخرا کرد خود را در کہیں نقش نورد، ابلہاں گلتند مرد بیش نیست۔ اس شعر پر تھوڑی سی تحقیق 5 منٹ کی کر کے گفتگو ختم کرنی ہے۔ ابلہاں گفتند مرد بیش نیست، وائے آنکو عاقبت
اندیش نیز. ابلہاں گفتن پاگل بد نصیب، یہاں پاگل بے عقل لکھا ہے. واقعی ابلا بیوقوف کو کہتے ہیں، اور انہوں نے بھی یہی لفظ لکھا ہے. لیکن خدا نے قرآن کی جو روش کلام ہے نا، اس میں جاہل بے عقل اور بیوقوف کو اس کو کہا ہے جس کا ایمان نہیں، جس کا ایمان نہیں، جس کا دماغ ہے مگر کام نہیں کرتا، نظر ہے مگر کام نہیں کرتی، چونکہ وہ نہ خدا کو پہچانتے ہیں نہ رسول اللہ کو، اس کو ابلا کہتے ہیں. تو یہاں جناب رومی فرماتے ہیں اس قسم کا پاگل جس کے اندر ایمان نہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو نبی ہیں باقی کائنات مرد ایک آدمی ہی تو ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب کبھی ذکر نبی شروع ہوا، آپ نے، آپ کی ماں نے، آپ کے باپ نے، آپ کی بیگمات نے، آپ کے بچوں نے، آپ کی بچیوں نے، آپ کے دوستوں نے، آپ کے پڑوسیوں نے، آپ کے خاندان نے، آپ کے امام نے، آپ کے پیر نے، آپ کے مولوی نے، آپ کے قاضی نے، آپ کے ساتھیوں نے جب ذکر نبی سنا تو کبھی ایسا کہا ہے کہ ایک مرد کی کہانی سن کے آئے ہیں؟ بولتے نہیں آپ؟ ایسا کبھی ہوا؟ کیا کیا کہو گے؟ محبوب کبریا کی باتیں سن کے آئے، محبوب خدا کی بات سن کے آئے. ایک مرد تو ہیں ہی، کیا حضور مرد نہیں ہے؟ حضور مرد نہیں؟ اور میں آپ کو بتاؤں سب سے بڑے مرد حضور علیہ السلام ہیں. اب میں بتاتا ہوں مرد کون ہوتا ہے. طالب المولا مذکر و طالب الدنیا مؤنث و طالب العقبہ مخنث. مرد کون ہے؟ عورت کون ہے؟ مخنث کون ہے؟ طالب المولا مذکر، مرد وہ ہے جو طالب خدا ہے، جو رب کی طلب میں نکل جائے وہ مرد ہے. اور جس کو رب مل جائے اس کا مقام کیا ہوگا؟ یہ تو طلب کی بات ہے. طالب المولا مذکر، مرد وہ ہے جو، بولو شرماؤ نہیں. طالب کون ہے؟ مرد کون ہے؟ جو مولا کا طالب ہو. اور یہاں کتنے میں یہ مسجد بھری ہوئی ہے، آپ میں مرد کتنے ہیں؟ ارے بولو بھی خدا کے بندو، سارے ہی مرد ہیں، سب طالب خدا ہیں. اللہ غنی، مجھے یقین ہے طالب خدا نہ ہوتے تو خدا کے گھر میں ہی کیوں آتے؟ طالب خدا اگر آپ مرد نہیں ہیں تو آپ طالب خدا نہیں. طالب خدا ہیں تو پھر مرد ہیں، اور اس لیے طالب خدا ہیں کہ آپ خدا کے گھر میں آئے، خدا کے گھر میں. اور میں پوچھتا ہوں بن بلائے یا بلائے ہوئے؟ یہی تو ایک مسئلہ ہے. بن بلائے آئے ہو کہ بلائے ہوئے آئے؟ اگر بلائے ہوئے آئے تو پھر طالب کہاں ہوئے؟ اگر بلائے گئے ہو تو پھر آئے تو طالب کب ہو؟ اور اگر بن بلائے آئے ہو تو پھر طالب ہو. بتاؤ کس طرح آئے ہو؟ مرد بننا کوئی آسان ہے کیا؟ یوں داڑھی اور پگڑی اور مونچھیں ہوں تو آپ سمجھتے یہ مرد ہو گیا؟ مرد اوپر سے نہیں ہوتا، اندر سے مرد ہوتا ہے. جس کے دل میں اللہ اور اس کا رسول آ گیا وہ مرد ہے. تو فرمایا پھر عورت کون ہے؟ پھر عورت کون ہے؟ ان عورتوں میں ہماری بیگمات ہیں، ہماری پیاری پیاری مائیں ہیں، ہماری معزز بہنیں ہیں، ہماری سہاگ کی آبرو والی بچیاں ہیں. یہ سب عورتیں ہیں نا. اور عورتوں میں بڑا مقام ہے. عورت نبی کی ماں بھی ہے، نبی کی بیگم بھی ہے، نبی کی بہن بھی ہے، نبی کی پھوپھی بھی ہے، نبی کی غلام بھی ہے. یہ عورت ہی ہے. عورت کا تھوڑا مقام ہے. حضرات میں ایک بات کہہ کے اب میں رخ بدلنے لگا ہوں. اللہ رب العالمین اگر عورت اور مرد کے بغیر انبیاء کو پیدا فرماتا اور دنیا میں بھیجتا تو زیادہ عزت ہوتی. اور واقعی
पता चलता कि नबी कौन है, वो जो ना जिसकी माँ है ना जिसका बाप, और वो देखो सूरज उनके पाँव चूम रहा है, वो देखो कमर उनकी बुलाएं ले रहा है, बगैर माँ और बगैर बाप के शान ही यही है। लेकिन न फरमाया नहीं, ऐसा नहीं करेंगे आप, माँ के ज़रिए भेजेंगे ताकि मेरा नबी, उसकी जब माँ का तसव्वुर आएगा तो सारी दुनिया में नबियों की माँ का जब ख्याल आएगा तो हर औरत मुअज़्ज़ज़ हो जाएगी, हर औरत को इज्जत मिलेगी। तो रब ने फरमाया हम इज्जत देना चाहते हैं औरत को भी, हम औरत को भी इज्जत देना चाहते हैं, इसीलिए फरमाया ये औरतें तुम नहीं आम समझो कि ये फजूल मखलूक है, ये मेरे अंबिया की माएँ भी हैं, उनकी बहनें भी हैं, उनकी फूफियाँ भी हैं, उनकी खालाएँ भी हैं, उनकी बेगमात भी हैं। जब भी तुम्हें जिनसे औरत सामने नजर आए आंख झुका लिया करो, सर झुकाओ कि इसी लिबास में मेरे नबी की बेगम भी है और इसी लिबास में मेरी फातिमा भी है, लिहाजा झुका लो सर अपना नीचे, औरत का एहतराम बढ़ जाए। बात आगे चली जाएगी, मैं इसको यहीं ख़त्म करता हूँ। मैं एक बात और आपसे पूछना चाहूँगा कि मर्द कौन है? तालिबुल मौला, जो रब सुबह शाम अल्लाह की तलब में हो, अल्लाह की तलब में चलता तो याद उसी की, बैठे तो याद उसकी, लेटे तो याद उसकी, उठे तो याद उसकी, खाए तो याद उसकी, बैंक में पैसा डाले तो याद उसकी, वापस निकलवाए तो याद उसकी, और मुकदमा ना छोड़े तो याद उसकी, और लड़ पड़े किसी के साथ तो याद उसकी। नहीं समझे मेरी बात? और तालिबुल मौला भी लड़ते हैं यार जी, बड़े कम बोले, फितना है कोई थोड़ा थोड़ा। हाँ चलो, ये खूबसूरत महफिल है, मैंने वैसे तफन्नुन तबा के तौर पर ये बात कह दी है। औरत कौन है? फरमाया जिसके दिल से याद खुदा निकल जाए, जिसके दिल से हुब्बे नबी निकल जाए, हुब्बे नबी सर्द हो जाए, याद खुदा कमजोर पड़ जाए, दुनिया गालिब हो जाए, तलब दुनिया की गालिब हो जाए, उसको औरत का दर्जा मिलता है। और एक तरफ मर्द और एक तरफ औरत, दरमियान में एक दर्जा और भी है जी, क्या कहते हैं उसको? मुखन्नस। मुखन्नस का तर्जुमा जानते हैं आप? मैं बर्मिंघम तकरीर कर रहा था ना, तो एक चौधरी साहब मेरे पास बैठे हुए थे, अल्लाह करीम की रहमत करे वो फौत हो गए, अदालत नाम था। तो मैं कहा कि आज अखबार में लिखा है कि एक अंग्रेज़ औरत ने दावा कर दिया है कि मुझे खामन से तलाक दिलाई जाए, वो खर्राटे लेता है तो मेरी नींद तबाह होती है। कहना ताज्जुब हो गया जी, कमाल है। मैं चौधरी जी खर्राटे किनू कहते हैं? तुसां इतनी हैरत का इजहार फरमाया कि बड़ी कमाल की, देखो क्या जालिम है, उस तलाक मांगी। तो खर्राटे किसको कहते हैं? कहना पी साहब मुझे नहीं पता खर्राटे किनू कहते। अरे जो आदमी पुश्त के बल लेट जाए, ये मना भी है, हदीस में मना है, सोना नहीं चाहिए। थोड़ी देर के लिए लेटते हो, मगर जब नींद का गलबा हो तो फ़ौरन करवट बदल लो, मना किया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने। तो जब वो पुश्त के बल लेटता है और मुंह खुल जाए और ज़ोर ज़ोर से हल्के से आवाज़ें आने लगें, आप सोए होते हैं, क्या पता कि दुनिया कड़े पासे लंघ गई है। अगर आप में से कोई जागते हुए आवाज़ सुने है तो उसको क्या कहते हैं? ये खर्राटे कहाँ कहते हैं? अल्लाह के बंदे अपने मुल्क की बात करो, कुड़ो के आखो यार, अल्लाह के बंदे कुड़ो कहते हैं ना, शायद ये हमारे तरफ भी यही कहते हैं जी। अच्छा, ये अब मैं पूछता हूँ आपसे, चलो ये बात तो ख़त्म हो गई, लेकिन एक बात बताएं कि इधर मर्द है, इधर औरत, दरमियान में एक मुखन्नस है। मुखन्नस किसको कहते हैं? जो न मर्द है ना औरत, जो न मर्द है ना औरत। तो फरमाया जो कभी दुनिया तलाश करे, कभी क़यामत, कभी दुनिया कभी क़यामत, और दुनिया से ज़्यादा क़यामत तलाश करे वो मुखन्नस है। जो सिर्फ दुनिया तलाश करे वो समझो औरत है, और जो हर वक्त तलब खुदा में रहे समझो ये मर्द है, ये मर्द है। तो जनाब रूमी क्या फरमाते हैं? अबलहा गुफ्तंद मर्दे बेशने
جن کی تم اتنی بڑی تعریفیں کرتے ہو ایک مرد ہی تو ہے. وہیں سے گستاخ چلے. ماں بشر اے شاں بشر. کیا کہتے ہیں؟ ماں بشر اے شاں بشر. ہم اور وہ ایک جیسے ہیں. ان کا ادب کیوں کرتے ہو؟ ان کا نام کیوں لیتے ہو؟ نام سن کے انگوٹھے کیوں چومتے ہو؟ ان کے نام سن کر روتے کیوں؟ ماں بشر اے شاں بشر. وہ بھی بشر ہیں، ہم بھی بشر ہیں. یہ گستاخی شیطان نے کروائی اور خدا نے چھٹی دی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بد نصیب کتنے اور نصیب والے کتنے ہیں. بد نصیب کتنے اور نصیب والے کتنے. اور کمال یہ ہے کہ خدا نے سجدہ کروا کے نصیب، بد نصیب اور با نصیب ان کے درمیان فرق نہیں کیا کہ کون سجدہ کرتا ہے نصیب والا، کون نہیں میرا ذکر کرتا وہ بے نصیب. فرمایا نہیں، کون ادب کرتا ہے میرے نبی کا وہ نصیب والا، کون بے ادب ہے وہ بے ایمان بد نصیب ہے. فرق اپنے ذریعے نہیں کروایا، فرق اپنے نبی کے ذریعے کروایا. تو جہاں فرمایا ابلاہاں گفتند مرد بیشنے وائے آنکو عاقبت اندیشنے. افسوس ہے اس بد نصیب کے لیے جسے قیامت کا کوئی خیال نہیں کہ میں نے خدا کے سامنے جانا ہے، میں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، وہاں کیا ہونا ہے اس کا تصور نہیں. اس سے بڑا بد نصیب کون ہے؟ جو آج نبی کا گستاخ ہے وہ کل منہ کالا لے کے اٹھے گا، اور جو آج نبی کا تابع دار ہے وہ کل چمکتا ہوا چہرہ لے کر اٹھے گا. حضرات گرامی، یہ جہان سارے کا سارا، اس سارے جہان کو عرف عام کے اعتبار سے سارے جہان کو عرش سے لے کر فرش تک، مشرقین سے مغربین تک سارا جہان اس میں جو ہے، اسے عرف عام میں تصوف کی زبان میں اسے عالم کبیر کہتے ہیں، اور انسان کو عالم صغیر کہتے. عالم صغیر ہوا اجمال اور عالم کبیر ہوا تفصیل. تو گویا اس دو جہان کی خاصیت، ماہیت، کیفیت، کمیت، اس کی عادت، اس کی خصلت، اس کے ہونے نہ ہونے کی جو کیفیت، اس کے آنے جانے کی کیفیت، یہ جو کچھ ہے اس کا جوہر انسان کے اندر موجود ہے. جانور کی کیفیت بھی انسان کے اندر ہے. وقت نہیں نا آج، میں پھر کبھی پھر آؤں گا یہاں جی، میں پھر آؤں گا اور انشاءاللہ میں اس وقت، آج تو فارغ ہو رہے کہ اس وقت بیڈ فولڈ نہیں ہوگا. اب تو میں فولڈ کرنے لگا ہوں نا اس کو، نہیں سمجھے میری بات جی. ماشاءاللہ اس دفعہ میں تقریر کیا میں مجلس ختم کرنے لگا ہوں، بیڈ فولڈ ہو رہا ہے، اور اس دفعہ نہیں ہونے دوں گا. تو یہ ہے عالم سارا، اور آپ اس عالم کا ایک حصہ ہیں. آپ بھی عالم صغیر ہیں، اور آپ دیکھا جائے آپ میں سے بھی ہر بندہ عالم کبیر ہے. لیکن عالم کبیر ثابت کرنے کے لیے ایک مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے. آپ دیکھتے نہیں ہیں یہ خون لیتے ہیں آدمی سے، یہ ڈاکٹر خون لیتے ہیں نا تو 5-6 بیماریاں اندر سے نکال لیتے ہیں. ایک بوتل اتنی خون کی 8-10 مشینوں سے وہ گزر کے آتا ہے، تو 10 وہ مرضیں بتاتے ہیں، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا. وہ کہاں تھا؟ خون کے اندر ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ خون کی ایک شیشی وہ عالم صغیر ہے اور آپ عالم کبیر ہے. لیکن وہ جب پھیلا خون تو 10 بیماریاں نکل آئیں. تو اگر یہ کیفیت ہے تو اس طرح ایک روحانی مشین بھی ہے. بندہ جب اس مشین میں جائے 2 عالم بکھر کے نکھر کے سامنے آ جاتے ہیں. وہ اس مشین کا تذکرہ پھر دوسری دفعہ کروں گا، بہت وقت ہو گیا. آپ نے جس محبت سے میری ساری گفتگو اور حضرت علامہ پیر کامل رہنمائے اکمل جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات سنے اور عظمت انسان کی کیفیت سے آگاہ ہوئے، اور جس محبت اور احترام کا آپ نے اظہار کیا ہے، میں اس کا ممنون بھی ہوں اور دعا گو بھی.